بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ قرآن پاک کی یہ سورت پڑھو۔ یہ سورت پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازوں سب معاف کروا دے۔ وہ سورت یہ ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو روزانہ قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق میں اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، اس کے ہاں میں ہاں اور نہ سب کی نہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہ جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوتا ہے۔ یہ سورج چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، آگ کو بجھا دیتی ہے اور گناہوں کو مٹا دیتی ہے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ وہ جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ ایک عمل کر لیتا ہے، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی صورت ہے جسے روزانہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر و کبیر، غنی اور دولت مند اور مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک سورت، بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ، ہر ایک حرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک سورت جو اللہ رب العزت نے خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے، جو بھی ہر روز اس سورت کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کی جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ سب کی سب پوری ہو جاتی ہیں۔ چاندی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے، لوگ اس کے اوپر برستی بارش کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اور اس سورت مبارک کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والے ہیں جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اپنے نبی آخر الزماں اور آپ کے صحابہ کی اولاد تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد بانی ہے، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو۔ اور سورۃ ابراہیم میں فرمایا، جب تمہارے رب نے اعلان کیا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو یقین میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورۃ لقمان میں فرمایا گیا، ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری نہیں کرتا تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ اس طرح سورۃ النحل میں فرمایا گیا، بس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو صرف مومنوں میں فرمایا گیا ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ ناظرین، یہ تمام اس طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم شکر گزاری کرنا اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور بڑا واقعہ ہی مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اس کو رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے رسول خدا، میرے رب سے ذرا میرے متعلق دریافت کیجیے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالا نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص دیکھا، اس نے ریت سے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والی آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اسے کہو کہ میری ناشکری کرے۔ دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا، اسے کہو کہ ہمارا شکر گزار بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس ہوتے ہی پہلے آدمی سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میری ناشکری کرو، تمہارا رزق میں کمی کر دوں گا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرہ بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے گئے اور دوسری آدمی سے مل کر کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو، تمہیں اور زیادہ دے دے گا۔ تو ناظرین، اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جس پر میں شکر ادا کروں۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ ناظرین، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز احسان مند کی تسبیح ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پیچھے دائیں بائیں متواتر اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھتے تھے تو آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا اور تقدیس کرتے، بلکہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بغور متعلق کریں تو آپ کے بتائے ہوئے اذکار اور دعاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریفوں، کبریائی اور شکر و امتنان بھی بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا، مدح اور دعا سب حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ سے فرمایا کہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کا مقام محمود پر کھڑا کرے، اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے اور انسان کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا تو پھر اس کی نعمت و کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ یہی وہ مقام ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی ثنا کریں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا اور جب تک اسے منظور ہوگا وہ سجدے میں ہی پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، تم جو کہو گے ہم اسے سنا جائے گا، جو سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا، جو سفارش کرو گے اسے قبول کیا جائے گا۔ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا۔ سفارش کروں گا تو میرے لیے مخصوص لوگوں کی حد مقرر کی جائے، میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ یوں حمد و خیرات و برکات کی چابی اور خوشبو کا دروازہ بہت زیادہ ثواب لینے کا راستہ ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے، برکتیں قائم رہتی ہیں اور حالات سازگار ہو جاتی ہیں۔ حمد سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا سایہ در پر نزول ہوتا ہے۔ حمد و ثنا اعمال کا تاج، وفا کی دلیل اور احسان کی شرط ہے۔ رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے مقام و مرتبہ اور اپنے خالق مولا کی عظمت کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر ہر عضو رب تعالیٰ کی شکر گزاری میں مصروف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکر گزار زبان ذکر الہی میں مشغول، روح آسمان اور زمین میں اللہ کی تسبیح کرنے والے اور اعضاء اپنے رب کی رضا میں مصروف عمل رہتے تھے۔ لہٰذا آپ سب لوگ سے بڑھ کر اپنے رب کے شکر گزار، اپنے مولا کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن اپنے رب کا دل سے بھی شکر ادا کیا، جس دن آپ کو کامل یقین ہو گیا کہ ہر چھوٹی بڑی نئی پرانی اور ظاہر و باطن نعمت صرف اللہ واحد کی طرف سے ہے جو بلند شان والا ہے۔ مومنین کے نزدیک شکر گزاری دل ہونا عبودیت کے ارکان میں سے ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اسے حاصل کرنے والی ہر نعمت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی شخص شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کا شکر ادا کیا اور ہمیشہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی، غمی، سختی اور آسانی اور ہر زبان و مکان میں ہمیشہ رب رحمان کی حمد و ثنا کے نغمے گاتے، کھانا کھاتے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے، کوئی مشروب پیتے تو اپنے خالق کا شکر ادا کرتے، کپڑے پہنتے تو عطا کرنے والے کی تعریف بجا لاتے، سواری پر سوار ہوتے تو اپنے رب کی نعمت کا اعتراف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر شکر گزار تھے، بلکہ آپ مشکل ترین اور دردناک حالات میں بھی آپ رب کے شکر گزاری سے غافل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ غزوہ احد میں آپ شکست کی حالت میں زخموں سے چور واپس آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کو زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رباعی دانت توڑ دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برابر ہو جاؤ یہاں تک کہ میں اپنے رب کی ثنا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کی نہایت لطیف اور پرحکمت معنی سکھائے کہ مصائب پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ یہ یقین و تسلیم کا اعلیٰ درجہ اور رضا کا سب سے اونچا مقام ہے اور رضا صبر سے عرفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معرکہ احمد کا
ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر ذکر کیا۔ چنانچہ فرمایا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو اللہ کا جو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کی جلد جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حمد و ثنا اور اس کا شکر اس کی رضا اور اس کی مزید نعمتوں کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب حمد کرنے والوں سے پہلے خود اپنی حمد کی ہے، تمام شکر گزاروں سے پہلے اپنی ذات کی قدردانی کی ہے، اور تمام ثنا کرنے والوں سے پہلے اپنی ذات مقدس کی ثنا کی ہے۔ چنانچہ فرمایا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اور فرمایا، کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے بعد میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل عبادت اور قرب اطاعت کے ساتھ اللہ کے شکری ترجمانی کی رات کے پچھلے پہر، جبکہ لوگ آرام کی نیند سوئے ہوئے تھے، قیام کیا۔ طویل مناجات اور رکوع و سجود کی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے وعدے سے اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دیں، پیش نظر عمل کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ سے مزید اطاعت اور بکثرت نوافل ادا کر کے خود کو عبودیت کی چوکھٹ پر ڈال دیا، اور اپنی نیند اور آرام کے اوقات میں بھی اللہ مالک الموت کی مناجات اور شک میں صرف کیے، کیونکہ کرم و احسان کرنے والا کا یہ حق ہے کہ اللہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور کثرت سے اس کی حمد و ثنا کی جائے، اور وہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے در پہ حمد کرتے اور اپنے خالق کی کثرت سے ثنا کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے، فرمایا کرتے، اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے، سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمان اور زمین کو کنٹرول کرنے والا ہے، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمان و زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے سب کا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر اس کی حمد ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی کائنات میں تصرف اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے، جس کی بنیاد پر اس بات کا مستحق ہے کہ بندہ اس کا شکر ادا کریں، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شکر گزاروں میں سرفہرست ہیں۔ اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حاکم قیوم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اصلاح کر کے ان کے معاملات کو چلانے اور ان کے مصلحتوں کا خیال رکھنے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا ایک عظیم فضل ہے، باعث تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ کی حمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر کی ایک اور نہایت خوبصورت قسم بیان کی فرمائی، اور وہ ہے باری تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار اور ان کا تذکرہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے وہ سیدھا کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا تجھ پر اثر بھی دکھائی دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کا یہ طریقہ سکھایا کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، ان کا اظہار کیا جائے اور زبان سے انعام کرنے والے کی ثنا کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ، ہم نے اس طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں، کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہو کر آپ سب سے پہلے جو کلمہ ارشاد فرماتے تھے وہ اللہ کی حمد پر مبنی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی
اور اس کی طرف اٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حال کر دینے والی تھکاوٹ کے بعد آرام والی نیند آنے پر بھی اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے اور اس بات پر بھی اس کی تعریف و ثنا کرتے تھے اور اس نے روح کو لوٹایا تاکہ آپ خوبصورت دن اور امیدوں سے عمل سے بھرپور زندگی کا استقبال کریں۔ نیز اس صبح کی نعمت پر بھی اپنے رب کی حمد کرتے جس نے پوری شان و شوکت سے کائنات کو ڈھانپ لیا اور اس کی کرنوں نے ہر سوال جواب کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، جس نے صبح کے وقت یہ کہہ لیا، اے اللہ مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے وہ تجھ اکیلے ہی کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، سو تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے، تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر لیا۔ اور جس نے شام کے وقت اس طرح کہہ لیا تو اس نے اپنی رات کا شکر ادا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ اس نے عطا کیا ہر حال میں اس میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، پورے کا پورا قرآن عظیم شاہکار ہے اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، ہر ایک صورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن صندوق ہی کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے قیمتی جواہرات اور زیورات پڑھے جاتے ہیں۔ ان قیمتی جواہرات سے جو بھی لوگ مستفید ہوتے ہیں، جو ہر روز قرآن مجید کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جسے روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس نہ ہوگا، کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہان کی دولتیں اس ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو روز یہ سورۃ مبارکہ پڑھتا ہے، یا ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ یا بندش کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کو کبھی دولت کی کمی نہیں ہوتی جو ہر روز نماز کے بعد کسی سورۃ مبارکہ کو پڑھتا ہے۔ اور جان لیجیے کہ وہ عظیم و شان سورۃ مبارکہ سورۃ الفلق ہے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشی ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت سے اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ سورۃ الفلق کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا کہ سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے توضع تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیسا ہی بڑا مقصد ہو، کیسی بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے 7 بار سورۃ فلق کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ فلق کی یہ سورت وہ ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ سورۃ فلق پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک بار سماعت فرما لیں۔ سورۃ الفلق قرآن سورت نمبر 113۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ کہو، میں پناہ مانگتا ہوں فلق کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گراں میں پھونکنے والے جادوگرنیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس کے بعد پھر سے درود پاک اتنی تعداد میں پڑھ لینا جتنی تعداد میں عمل سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل ہونے کے بعد آپ اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے بھی زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا بھی حکم ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مرادیں عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایت خوش رہو اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اور دعا التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجیے۔ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔